لبيك اللهم لبيك لبيك لا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں حج کے طریقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم طواف اور سعی تک پہنچ چکے تھے، اور آپ کو یہ بتلانا بیحد ضروری ہے جو پہلے ویڈیو میں نے بتلایا تھا کہ حج میں طواف اور سعی بھی فرض ہوتے ہیں۔ عمرے میں علیحدہ طواف اور سعی فرض ہوتا ہے، لیکن حج میں خود مستقل طور پر طواف اور سعی فرض ہوتا ہے۔ تو طواف بعد عرفات کے ادا کرنا چاہیے، بعد وقوف عرفات کے ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو آپ وقوف عرفات کے بعد کیا 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 جاتا ہے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیا تھا، اور رمی جمار اور حلق تک بھی ہم پہنچ چکے تھے۔ تو طواف کا وقت شب عید سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لاسٹ وقت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ آپ عید کے دن طواف ادا کریں۔ مینا سے آپ کو مکہ آنا چاہیے اور طواف ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اب آپ کو، اور یہ طواف زیارت ہوتا ہے یا طواف افاضت کہلاتا ہے جو رکن حج ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جب 8 ذی الحجہ سے پہلے جب آپ مکہ شریف آتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو ایک طواف کرنا ہوتا ہے، وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ یہ طواف زیارت ہے جو حج کا حصہ ہے، لیکن حج کے اعمال شروع ہونے سے پہلے ایک طواف کرتے ہیں، وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ یعنی مکہ شریف آنے پر حاجی جو طواف کرتا ہے وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی حاجی نے طواف قدوم نہیں کیا تھا، ڈائریکٹلی وہ مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ جا کر دیگر اعمال حج اس نے ادا کر لیے تھے، تو اب یہ جو بعد میں عید کے دن جو طواف کر رہا ہے وہی طواف قدوم ہو جائے گا، اس کا الگ سے اس کو طواف قدوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ طواف ادا کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو سعی کرنا چاہیے۔ اب سعی کا طریقہ میں نے عمرے کے ویڈیو میں آپ کو بتلا دیا تھا۔ آپ صفا سے شروع کریں گے، پھر مروہ پہ جائیں گے، یہ ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا پر 2 چکر، تو اس طرح 7 چکر آپ کریں گے۔ اور دیگر دعائیں ہیں اس میں ادا کرنے کی اور دعائیں پڑھنے کی ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھنا، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ تو جب آپ طواف اور سعی ادا کر لیتے ہیں تب آپ کا احرام کھل جاتا ہے، احرام کی حالت سے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ اب آپ پر سارے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو مکے سے مینا آنا ہوتا ہے۔ مینا میں آپ کو 3 راتیں گزارنا ضروری ہوتا ہے، یعنی 10ویں کی رات، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات۔ 13 کو آپ وہاں سے پلٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو 12ویں کو قبل غروب بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ 12ویں کو قبل غروب نہیں آئیں اور غروب آفتاب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، تو آپ کو 13 کو بھی رہنا لازم ہوگا۔ تو یہ مینا میں 3 دن رہنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو آپ کو دم دینا لازم آئے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور واجب ہے جمروں کو مارنا۔ اب آپ نے ایک جمرہ عقبہ کو عید کے دن 7 کنکر مار دیے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کو تینوں جمروں کو ترتیب وار یعنی سیکوینس میں کنکر مارنے ہوں گے، اور یہ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے آپ جمرہ اولا کو ماریں گے، پہلے جمرے کو ماریں گے، 7 کنکر ماریں گے، ہاتھ اٹھا کر ماریں گے، جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، اور ایک ایک کر کے ماریں گے، ایک ساتھ نہیں ماریں گے۔ اور جب آپ پہلے جمرہ اولا کو آپ کنکر مار لیں تو پھر وہاں پر ٹھہر کر کافی دیر تک آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ جمرہ وسطیٰ کے پاس آئیں گے، پھر وہاں پر آپ ویسے ہی رمی کریں گے، پھر وہاں پر بھی ٹھہر کر آپ دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جمرہ عقبہ کے پاس آئیں گے، وہاں پر رمی کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے نہیں ٹھہریں گے۔ یہ آپ نے 11 ذی الحجہ کو تینوں جمروں کو کنکر مار لیے، تو 7 کنکر آپ نے تینوں کو مارے، تو اس طرح 21 کنکر ہو گئے۔ پھر آپ 11 کے بعد پھر 12 کو ایسے ہی 21 کنکر ماریں گے، اور پھر اسی طرح 13 کو بھی ماریں گے۔ 11، 12، 13 آپ کو 3 دن
کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور افضل وقت یہ ہے کہ آپ بعد زوال کے یعنی دوپہر میں جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے وہ وقت زوال کہلاتا ہے. جب زوال کا وقت گزر جائے گا اس وقت آپ رمی کریں گے، اور رمی رات میں اور زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں ہوگا. البتہ جو عید کے دن آپ رمی کرتے ہیں وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے، زوال کے بعد نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو ساری رمی 13 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور وہی آپ کو سیکوینس فالو کرنی ہوگی. یعنی 10ویں ذی الحجہ کا آپ ریپریزنٹیٹیو جو آپ کا جمرہ عقبہ کو رمی کرنا تھا جو آپ وہ پہلے کر لیں گے. اس کے بعد پھر 11ویں کی کریں گے آپ، پہلے جمرہ اولیٰ، پھر وسطیٰ، پھر عقبہ، پھر اس کے بعد 12ویں کی، پھر اس کے بعد پھر 13ویں کی. تو اولیٰ، وسطیٰ، عقبہ، اس طرح آپ 3 بار دہرا لیں گے اس کو. تو یہ 13 کی آپ کی سارے دن اگر آپ ایک ہی رمی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد 11، 12، 13 گزر جانے کے بعد اگر آپ رمی مس کر دیں گے ان دنوں میں تو آپ کو دم دینا لازم ہوگا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ کنکری آپ کی صحیح مقام پر پہنچے. اگر وہ لڑک کر صحیح مقام پر آ جاتی ہے یعنی ریفلیکٹ ہو کر کسی اور جگہ لگ کر تو بھی جائز ہوگا. اور اگر مان لیجیے آپ 12 کے دن لوٹ رہے ہیں تو جو 13 کے آپ کے کنکریاں بچ جائیں گے وہ آپ کو دفن کر دینا چاہیے. اب آپ کا مینا میں 3 دن قیام مکمل ہو گیا، آپ نے ترتیب وار رمی کر لی یعنی سیکوینس میں رمی کر لی تو آپ کے دونوں واجبات ادا ہو گئے. اب اس کے بعد حج کا ایک لاسٹ واجب بچ جاتا ہے، وہ ہے طواف رخصت. جب آپ مینا میں پورے جمروں کو کنکر مار لیں گے اور آپ واپس ہونا چاہیں گے تو آپ کو مکے میں پلٹ کر آنا چاہیے. آپ پوری اپنی واپسی کی تیاری کر لیں، جو بھی آپ کے بیگس وغیرہ ہے سب کچھ کر لے کے لاسٹ میں جسٹ تھوڑی دیر نکلنے سے پہلے آپ کو طواف ادا کرنا چاہیے. یہ طواف رخصت ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ کا جو حج کا جو رکن طواف تھا، جو طواف زیارت تھا یا طواف افاضت جس کو ہم کہہ رہے تھے، وہ طواف بھی آپ یہ طواف کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. یعنی دونوں کا ایک ہی طواف آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت طواف زیارت کی ہوگی. جو حج کا رکن ہوگا طواف، وہ طواف کی آپ کو نیت کرنی چاہیے. آپ کا طواف رخصت بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے مان لیجیے یہ طواف کرنے کے بعد جو طواف آپ کا لاسٹ طواف ہوگا اس کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر یا ایک آدھ دن پھر آپ ٹھہر گئے تو آپ کو پھر نکلنے سے پہلے طواف رخصت ادا کرنا ہوگا. اور اگر مان لیجیے آپ نے طواف رخصت ادا نہیں کیا اور آپ حرم شریف سے نکل گئے، یعنی آپ نے سفر شروع کر دیا اور آپ حرم شریف سے آگے بڑھ گئے تو آپ کو پلٹ کے عمرے کی نیت کر کے پھر سے آنا ہوگا اور عمرہ ادا کر کے پھر طواف رخصت ادا کرنا ہوگا. اور اگر آپ اتنی آگے نہیں گئے تھے کہ حرم کراس ہو گیا ہو تو آپ حرم کے اندر ہی تھے، آپ نکل چکے تھے لیکن حرم کے اندر تھے، تو ایسی صورت میں صرف بغیر نیت عمرہ کے آپ کو پلٹ کے آنا چاہیے اور طواف رخصت ادا کر کے چلا جانا چاہیے. اور اگر مان لیجئے آپ بہت دور نکل گئے ہیں، اب آپ کا پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ صرف دم ادا کر دیں. آپ پھر سے پلٹ کے آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف آپ دم دے دیں، یہ کافی ہوگا. حیض و نفاس والی عورت پر طواف زیارت واجب نہیں ہوتا ہے، تو اس کو رخصت ہونے سے پہلے یہ چاہیے کہ مسجد حرام کے دروازے پر باہر ٹھہرے اور کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر دعائیں وغیرہ اس کو کر لینا چاہیے. اور اگر حرم شریف سے باہر نکلنے کے بعد وہ اگر پاک ہو جاتی ہے تو اس کو پھر پلٹ کر آ کر طواف رخصت ادا کرنا چاہیے. اور جب حاجی رخصت کا ارادہ کرتا ہے، طواف رخصت ادا ہو جائے تو ملتزم سے لپٹ کر اس کو اپنا چہرہ اور سینہ اور ہاتھ کھول کر اس کو لپٹ جانا چاہیے. اور اس کے بعد حتیم میں اگر وہ داخل ہو سکتا ہے تو حتیم میں چلا جائے، حجر اسود کو بوسہ دے، وہاں پر خوب دعائیں، ان تینوں مقامات پر درود شریف پڑھے، خوب دعائیں کرے، اور اس کے بعد پھر اپنی رخصتی کرے اور زمزم بھی پی لے خوب پیٹ بھر کر. اس کے بعد پھر حرم شریف سے باہر نکلنا چاہیے. اب اس کے بعد آپ مسجد نبوی کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی طرف آپ کو ارادہ کرنا چاہیے. حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی بہت فضیلت ہے. بہت ساری حدیث شریفیں آئی ہیں سرکار کی زیارت کرنے کی، سرکار کی قبر انور کی زیارت کرنے کی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایسی بہت ساری حدیث شریفیں آپ کو مل جائیں گی، بہت زیادہ فضیلت ہے. تو جب آپ مسجد نبوی میں آپ داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ غسل کر لیں اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. مسجد نبوی میں داخل ہو کر آپ تحیۃ المسجد ادا کریں. اس کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں. معاجہ شریف کے پاس ٹھہر کر آپ کو سلام عرض کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام عرض کرنا چاہیے. پھر دونوں شیخین یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہیے. پھر آپ معاجہ شریف کے رائٹ سائڈ ٹھہر کر آپ کو دعائیں وغیرہ کرنی چاہیے اور ساری فضول باتوں سے اور بیکار چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ آواز بھی وہاں پر زیادہ بلند اپنی نہ رکھیں. بعض حضرات بلند آواز سے بھی بات کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ویسے تو مسجد میں ہی آپ کو بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں پر تو آپ کو بہت زیادہ ہی ادب سے پیش آنا چاہیے. مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا بھی بہت ثواب ہے. آپ اگر ایک نماز ادا کریں گے مسجد نبوی میں تو آپ کو 1000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر بقیع شریف ہے، جنت البقیع ہے، وہاں پر بہت سارے اہل بیت کے مزاریں ہیں اور ائمہ اہل بیت ہے اور سیدۃ النساء العالمین ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، ان کے ساروں کے مزاریں ہیں. وہاں پر بھی بادب آپ کو حاضری دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو مدینہ شریف کے دیگر مقدس مقامات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہاں بھی آپ کو جانا چاہیے. مسجد قباء ہے اور جو دیگر مساجد ہے وہاں پر بھی آپ کو با ادب جانا چاہیے.